بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کی تہوار کی مٹھائی لینا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ مکمل تفصیل سے مسئلہ آپ کا اس طرح حل کروں گا کہ آئندہ چل کر آپ کو اس مسئلے میں کوئی الجھن نہیں ہوگی، انشاءاللہ پریشانی بھی نہیں ہوگی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلم دوست سے یا کسی جاننے والے یا پہچاننے والے سے مانگ کر لیتا ہے، جیسا کہ ہولی کا سیزن چل رہا ہے، ابھی ہولی آنے والی ہے، تو جا کر کہتا ہے کہ ہولی کی مٹھائی کہاں ہے بھائی، ہولی کی مٹھائی لاؤ، مانگ کر لے رہا ہے، یہ ناجائز ہے، لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر وہ خود دے رہے ہیں غیر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، جو پہچاننے والے ہیں جاننے والے ہیں، ان کو دیتے رہتے ہیں مٹھائی وغیرہ، اس کا لینا کیسا ہے؟ اب اگر وہ خود مانگا نہیں ہے مسلمان نے، وہ غیر مسلم خود بخود دے رہے ہیں، مسلمان کو، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اب ہمیں دیکھنا ہے دو چیزیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو دے رہا ہے یہ حرام چیز ہے، جیسے سور کا گوشت ہوا، اور کوئی ایسی چیز جیسے جس میں گوبر ملایا جاتا ہے اور یا گائے وغیرہ کا پیشاب ملایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو حرام ہو، اس کو اس میں شامل کیا جاتا ہو، تو پھر اس کا لینا ناجائز ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ حرام چیز وہ خود ہے۔ اگر مجبوری ہو گئی، اگر کوئی مجبور ہو گیا، منع نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایسی مشکل آ گئی ہو تو لے سکتے ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے، کھانا تب بھی حرام ہے، کھا نہیں سکتے، پہلی بات تھی۔ اب اس میں دوسرا جزیہ، اگر وہ جو چیز دے رہا ہے پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، جو چیز دے رہا ہے، جیسے رسگلے کی مٹھائی ہوئی، چاکلیٹ ہوا، اور اسی طریقے سے جو بھی مٹھائی کھانے والی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز دے رہا ہے جو بالکل حرام ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اب ایک ایک جزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ جو دے رہا ہے چڑھاوا نہیں ہے، جیسے رسگلہ ہوا، رسگلے کی مٹھائی ہوئی، اور اسی طریقے سے جو بھی مٹھائی ہوتی ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں یقین سے کہ یہ جو دے رہا ہے، ہاں بھائی یہ چڑھاوا نہیں ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ کا لینا بھی جائز ہے اور کھانا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لیں، بچنے کی کوشش کریں، اور اگر لے لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن بچنا چاہیے، اور کھانا بالکل حرام ہے، کیونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اب رہا، اگر آپ کو شک ہے، آپ شک میں مبتلا ہیں، آپ کو تردد ہے کہ ہو سکتا ہے چڑھاوا ہو سکتا ہے چڑھاوا نہ ہو، آپ اس میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے ہے کہ نہیں لینا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اگر لے لیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، منع نہیں کر سکتے ہیں کہ بہت ہی قریبی دوست ہے، اگر آپ اس کو منع کر دیتے ہیں تو بات گڑبڑ ہو جائے گی، ناراض ہو جائے گا، تو آپ لے لیں، اس کی مٹھائی لے لیں، لیکن کھائیں نہیں، کیونکہ شک ہے اس میں، آپ کو تردد ہے اس میں، اس کے حلال ہونے میں، اس کے حرام ہونے میں، اس لیے اس کو کسی جانور کو کھلا دیں، کسی جگہ پہ دفن کر دیں، لیکن اس کو کھائیں نہ، کیونکہ آپ کو اس میں شک ہے، تردد ہے، اس وجہ سے آپ اس کو لے لیں، لیکن کھائیں مت۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی مٹھائی دے رہا ہے جو حلال ہے، جو جیسے رسگلے کی مٹھائی ہے، چاکلیٹ ہے، وغیرہ من ذالک، آپ کو کوئی مٹھائی دے رہا ہے، یہ چیزیں حلال ہے، لیکن آپ کو یہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مٹھائی جو دے رہا ہے ہمیں، یہ مندر پہ لے گیا ہوگا، اس پہ پوجا کیا ہوگا، اور اس کو پرساد والی مٹھائی بھی لوگ بولتے ہیں، یا ہو سکتا ہے پرساد والی مٹھائی ہو، تو اس مٹھائی کو بھی نہ لیں اور کھائیں بھی نہ، کیونکہ یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، کوئی قریبی دوست ہے وہ دے رہا ہے،
تو نہیں لیں گے ناراض ہو جائے گا، تو آپ اس کو لے لیں لیکن کھائیں مت، کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور دوستو میں نے آپ کے سامنے مسئلے کا ایک ایک جزیہ حل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے مسئلہ حل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ فتاوی محمودیہ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور کتاب النوازل وغیرہ میں یہ چیزیں، یہ باتیں مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچی بات اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔